والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، من كلام لمولانا أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. قال عليه السلام: سيأتي زمان على الناس لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه. مساجدهم حينئذ عامرة من البناء خراب من الهدى. سكانها وعمارها شر أهل الأرض. منهم تخرج الفتنة وإليهم تاوٍ خطيئة. يردون من شذ عنها فيها ويسوقون من تأخر عنها إليها. وعند ذلك يقول الله عز وجل: وبنفسي حلفت لقد أبعثن على هؤلاء فتنة أترك الحليم فيها حيران. وقد فعل ذلك ونحن نستقيل الله عثرة الغفلة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اگرچہ جن نوجوانوں نے جس ہدف کی خاطر دعوت دی ہے، جو موضوع ان کی طرف سے دیا گیا ہے، غالباً ہر نوچندی جمعرات کو ان نوجوانوں کی طرف سے کوئی درس ہوتا ہے. کیونکہ مجھے پاکستان جانے کے لیے نیو یارک جانا تھا، جب انہوں نے دعوت دی تو میں نیو یارک جانا ہی تھا. میں نے وقت دیا اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں مشکور ہوں حضرات کا کہ انہوں نے مجھے اس کا اہل سمجھا تھا، اس کے لیے بلایا اور اس دینی خدمت کا موقع فراہم کیا. ان کی طرف سے واقعاً وقت کا تقاضا بھی یہی ہے اور ان کا موضوع بھی بہت اہم ہے. غیبت حضرت حجت میں ہماری ذمہ داری، یہ ان کی طرف سے موضوع ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اسی موضوع پر گفتگو کروں. اگر اس موضوع پر پوری طرح مفہوم ہمارے سامنے آ جائے تو شاید ہم ایک ہدف کی خاطر سارے اختلافات بھول کے منزل کی طرف بڑھیں. کیونکہ ہدف سب کا ایک ہے، عقیدہ ایک ہے. بقول میں گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا، اقبال کا ہے غالباً کہ وہ شعر اپنی جگہ پر خدا ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، اس کے باوجود مسلمان متحد کیوں نہیں ہوتے؟ مسلمان تو ایک وسیع مفہوم ہے. یہاں تو ہم اس سے آگے بڑھ کر نماز میں ہم سب ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. قبلہ ہم سب کا وہی ہے، معصوم وہی 14، امام 12، پھر بھی ہم متحد نہیں ہیں. تو تمام مسلمانوں سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ سب اتحاد کریں گے؟ مسئلہ، سب سے اہم ترین مسئلہ حجت خدا کی غیبت میں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، سن لیجئے میرے ہاتھ میں اگرچہ تفصیلاً ظاہر ہے کہ آپ کل آپ کی چھٹی نہیں ہے، آپ کو ڈیوٹی پر جانا، اس لیے آپ زیادہ وقت نہیں دے سکتے، ورنہ میں
پوری رات بھی بیٹھ کے گفتگو کرتا. ابھی حالات آپ کے سامنے. صرف ان موجودہ حالات پر سرور کائنات نے، حضرت امیر نے، حضرت امام حسن نے الہ 12واں حجت تک معصومین نے جو کچھ بھی پیشن گوئی کی ہے، ظاہر ہے اس کی تفصیل اس ایک گفتگو میں ناممکن ہے. صرف اتنا سمجھ لیجئے، میں الملاحم والفتن سید ابن طاؤس علیہ رحمہ کی کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ سید مرتضیٰ اور سید رضی اور شیخ مفید کے ہم عصر تھے، یعنی حجت خدا کی غیبت کے 100 سال کے بعد کے علماء میں سے. آج سے تقریباً 900 سال پہلے کی کتاب ہے یہ. اس کتاب میں جو کچھ بھی اس موجودہ حالات کے بارے میں جو کچھ بھی ائمہ سے نقل کیا، انہوں نے مختصر سا، ظاہر پوری کتاب پڑھ کے نہیں سنانی ہے، جس منزل سے آپ گزر رہے ہیں، جن حالات سے، ان حالات کو سننے کے بعد شاید ہم آپ کی آنکھ کھل جائے. جس کے منتظر ہیں اس کے آنے کا وقت قریب سے قریب تر ہو رہا، ہم آپس میں دست و گریباں ہیں. اگر اس کے باوجود بھی ہم دست و گریباں ہیں تو پھر ہم آنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو خود غرض ہیں، ہم اپنے ذاتی اغراض میں مر رہے ہیں. یہاں پر ہم ذاتی مقاصد اور ورنہ اگر مذہب کی خاطر سب کی کوشش ہے کہ مذہب ہی ترقی کرے، سب کا ہدف مذہب ہے، سب کا ہدف اہل بیت ہیں، سب کا ہدف خاتون جنت، سب کا ہدف قرآن، پھر اختلاف کس چیز میں؟ پھر کیوں اختلاف ہے؟ پھر اختلاف کیوں؟ یا تو اختلاف کی صورت یہ ہے کہ اقتدار کی کشمکش ہے، میں اقتدار پر آ جاؤں، نہیں میں اقتدار پر آ جاؤں، یا بنیادی طور پر نظریاتی اختلاف ہے. خدا نہ خواستہ اگر نظریاتی اختلاف ہے تو پھر ہم متحد نہیں ہیں عقیدے میں. ائمہ سے متعلق خود ہمارا اختلاف ہے. ایک گروہ کا یہ غالباً میں اپنی تقاریر میں، پتہ نہیں سابقہ تقاریر میں نے عرض کیا تھا نہیں کیا تھا، شیعہ 13 فرقے ہیں. ان 13 فرق میں سے وہ فرقہ جو 12 اماموں کو مانتا ہے اس کے اندر 4 فرقے ہیں. ان 4 فرقوں کی تفصیل اس طرح سے اصولی، غیر اصولی، اصولی اور اخباری. اخباری اپنی جگہ پر، اصولی کے اندر 2 فرقے ہیں اور اخباری کے اندر 2 فرقے ہیں. اصولی وہ جو حضرت حجت کی غیبت کے بعد حجت خدا کی جگہ کو خالی نہیں سمجھتے، احادیث کے، روایات کے، قرآن کی آیات کے مطابق انہوں نے کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے. علم اصول کے مطابق ان موازین کو ہاتھ میں لے کے جن کی طرف انہوں نے جن کے اوصاف بتائیں، ان کی طرف جو لوگ رجوع کرتے ہیں، یہ ہیں اصولی. ان اصولیوں کے اندر 2 فرقے ہیں. ایک فرقہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ مجتہد جامع شرائط اپنے فتویٰ میں خطا نہیں کر سکتا، ان کا ہر فتویٰ حکم خدا ہے. اس فرقے کو علم اصول کی اصطلاح میں مصوبہ کہا جاتا ہے، یعنی ان کا ہر فتویٰ مطابق واقع ہونا ضروری ہے. دوسرا فرقہ ہے مخطئہ، جن کا نظریہ یہ نہیں، ان کی ذمہ داری اجتہاد کرنا تھا، فی الواقع ضروری نہیں ہے کہ ان کا فتویٰ مطابق واقع ہو. وہ اپنی جد و جہد کو بذل کر کے، قربان کر کے، وہ اپنی محنت کے ذریعے صرف تحقیق کر کے اجتہاد کر سکتا ہے. اب اجتہاد کے بعد فتویٰ مطابق واقع ہو سکتا ہے، مطابق واقع نہیں بھی ہو سکتا. اس گروہ کو مخطئہ کہتے ہیں، یعنی خطا کے قائل، خطا فی الاجتہاد کے قائل ہیں. اور ظاہر ہے کہ خطا فی الاجتہاد کے اگر ہم قائل نہ ہوں تو پھر مجتہدین میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حق تو ایک ہے، 2 نہیں ہو سکتے. اختلاف بذات خود اس بات کی دلیل ہے. مثلا ایک چیز کو اگر ایک مجتہد مکروہ قرار دے رہے ہیں اور دوسرے مجتہد اسے ناجائز قرار دے رہے ہیں، یہ اختلاف فتویٰ خود اس بات کی دلیل ہے. ضروری نہیں ہے کہ فتویٰ مطابق واقع ہو، صرف اتنی ضرورت ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صرف کر کے استنباط کرے، قرآن سے، روایات سے اور دوسرے موازین عقل و اجماع جو 4 موازین رکھے ہیں ان کے ذریعے استنباط کرے.
استنباط ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ اخباریوں کے دو گروہ، ایک گروہ وہ اخباری وہ جو تقلید کے قائل میں، جو قطعاً کسی مرجع کو مانتے ہیں، جو قطعاً کسی عالم کی پیروی نہیں کرتے، سنی سنائی روایات پر عمل کرتے، اس گروہ کو اخباری کہتے ہیں۔ اس گروہ کی کثرت ہے ہندوستان، پاکستان، افغانستان میں، اس گروہ کی کثرت ہے۔ اس گروہ میں دو فرقے ہیں۔ ایک فرقے کا تعلق، ایک فرقے کو جو اخباریوں کا فرقہ ہے، ایک فرقے کو غلو قرار دیا جاتا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات اور ان کی بات آل پاک امیر المومنین سے لے کے حجت خدا تک تمام تقدیرات میں اختیارات کلی رکھتے ہیں، کائنات کو الٹ دیں، پلٹ دیں، ماریں، زندہ کریں، رزق دیں، نہ دیں، ان کی مرضی۔ خدا اختیارات ان کے سپرد کر کے اپنی جگہ پر خاموش ہے، اب خدا کا کوئی کام نہیں۔ یہ ایک گروہ جس کا ایک عقیدہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ نہیں، ائمہ علیہ السلام خدا کے حکم کے تابع ہیں، یہ طاقت جب چاہے ان سے لے سکتا ہے، البتہ طاقت دی ہے خدا نے ان کو، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، وسائل رزق کی تقسیم کی یہ طاقت اس نے ان کے ہاتھ میں دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اختیارات ان کے سپرد کر کے وہ ریٹائرڈ ہوا، نہیں، اس کے اختیار کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، قرآن نے کہہ دیا کہ خدا جو چاہتا ہے وہی چاہتے ہیں، خدا کی چاہت کے خلاف نہیں جاتے۔ ایک گروہ یہ ان کا، اب ان کی تفصیلات اپنی جگہ پر، مگر ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ یہاں پر ہم یہ تحقیق کرنے کے لیے نہیں آئے، اجتہاد کرنے کے لیے کہ یہاں شکاگو میں ان چار گروہ میں سے کون سا فرقہ رہتا ہے۔ ہم سب، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یقیناً اب علمی دنیا میں سب تقلید کرتے ہیں، سب مجتہد کو مانتے ہیں۔ اب علمی دنیا ہے، علمی دنیا میں جب وہ ڈاکٹر کی تقلید کرتا ہے علاج کے لیے، جب وہ تعمیر میں انجینئر کی تقلید کرتا ہے، جب وہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں ہر ماہر فرد کی طرف رجوع کرتا ہے، تو دین میں بھی جو دین میں ماہر ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ رجوع کرنا تقلید ہے۔ البتہ ایک مرتبہ تقلید بالواسطہ، ایک دفعہ بلا واسطہ ہے۔ بلا واسطہ خود جا کے مرجع سے گفتگو کرنا، ملنا، اٹھنا بیٹھنا، خود جاننا۔ بالواسطہ یعنی مجھ جیسے طالب علم کے واسطے آپ کا مرجع تک پہنچنا۔ یقیناً ان دونوں راستوں میں سے کسی نہ کسی راستے سے مرجع سے متمسک ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اب ایک سوال ہے، چونکہ جو موضوع دیا گیا ہے جوانوں نے، وہ موضوع ہے کہ حجت خدا کی غیبت میں ہماری ذمہ داری، اس موضوع کو پیش نظر رکھیے گا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تو بتایا پیغمبر خدا نے۔ یہ الملاحم والفتن سید ابن طاؤس کی کتاب، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، بہار الانوار، تقریباً 1700 صفحات پر مشتمل مجلسی کی بہار الانوار کی 13ویں جلد مہدی موعود کے نام سے، اس 13ویں جلد کے 1700 صفحات ہیں، صرف حضرت حجت پر، حضرت حجت کی زندگی سے متعلق ہے۔ وہ دنیا بھر کے ادیان کے اقوال کو نقل کیا، حجت خدا سے متعلق عقائد کو نقل کیا ہے، اسلام کو، احادیث کو، قرآن کو نقل کیا۔ 1700 صفحات پر ضخیم ترین کتاب ہے، صرف حضرت حجت سے متعلق۔ اس کتاب کا نام مہدی موعود ہے۔ اس میں بھی جو روایت پہ یہاں عرض کروں گا، اس میں بھی ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، شیخ صدوق ابن بابوئی، جن کے والد محترم 11 امام کے اصحاب میں سے تھے، خود ان کی ولادت حجت خدا کی دعا سے ہوئی تھی۔ 300 کتابوں کے مصنف، سن 350 ہجری کے پیدا شدہ، سن 350 ہجری کے علماء میں سے شیخ صدوق ابن بابوئی، علی ابن بابوئی ان کا نام ہے، محمد ابن بابوئی کے بیٹے ہیں۔ ان کی کتاب ثواب الاعمال، عقاب الاعمال میں بھی یہ واقع بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ درج ہے۔ میں صرف پڑھ کے سناؤں گا کہ پیغمبر اکرم نے اس دور کے بارے میں، خاص طور سے ان دنوں کے بارے میں، خاص طور سے اس وقت کے بارے میں جو ٹی وی سے خبریں سن کے آ رہے ہیں، کیا پیشن گوئی فرمائی، حجاز مقدس میں اب کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، اس کے بعد ہم پھر کہاں تک پہنچیں گے، پھر حضرت کی ظہور کے علامات اس کے بعد کیا ہیں۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ واقعاً حجت خدا کے ظہور کی علامات انتہا تک پہنچ رہی ہے، تو ذمہ داری تو ہم جانتے ہیں۔ ذمہ داری اس لیے جانتے ہیں کہ
کہ پیغمبر خدا نے فرمایا میرے قائم کے اصحاب میرے اصحاب سے افضل ہوں گے. ذمہ داری اس لیے جانتے ہیں کہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے ہمارے قائم کے اصحاب میرے اصحاب سے افضل ہوں گے. سید الشہداء فرماتے تھے حضرت قائم کے اصحاب میرے اصحاب سے افضل ہوں گے. تو اب اگر اصحاب حسین کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، واقع کربلا سنتے آئے، اصحاب رسول کا ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کر چکے ہیں حسین ابن علی کے صدر سے، ہم اگر اصحاب رسول کی عظمت کو جانتے ہیں، سلمان فارسی کو، ابو ذر کو، مقداد کو، بلال کو، کم سے کم انہی کو، اگر ہم مالک اشتر کو جانتے ہیں، امیل ابن زیاد کو، تربا ابن عدی کو، ساسا ابن سوحان کو، میثم تمار کو، عمار یاسر کو جانتے ہیں، اگر ہم کم سے کم حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن سجاد ان کو جانتے ہیں، تو پھر ان کی سیرت جو واقع کربلا کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، پیغمبر کے ارشاد کے مطابق میرے قائم کے اصحاب ان سے افضل ہوں گے. اگر ہم اب میثم کے برابر نہیں ہیں، ہم اب مالک اشتر کے برابر نہیں ہیں، محمد ابن بکر کے برابر نہیں ہیں جو گدھے کی کھال میں بند کر کے سیکھ کے آگ میں جلا دیے جا رہے تھے، جلتی ہوئی آگ سے یا علی کی صدا آتی تھی، یا علی کے اس صحابی کے برابر ہم آپ نہیں ہیں جن کو کھجور کے درخت کے اوپر الٹے ٹانگ کر اس کی ٹانگیں گھٹنوں سے کاٹ دی گئی تھی، دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، دونوں آنکھیں نکال دی گئی تھی، زبان باقی تھی. میثم تمار جو مسجد کوفہ کے بالکل پیچھے جن کی زیارت ہے، جس کے بارے میں امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے پاس حل مشکلات کے لیے آتا مجھے تعجب ہے میثم کے پاس کیوں نہیں جاتا، وہ شخص یا کمیل ابن زیاد جس کی دعا ابھی پڑھ کر آپ فارغ ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کسی صحابی سے میری آپ کی سیرت نہیں ملتی، کسی سے میرا آپ کا کردار نہیں ملتا، یا مختصر سی بات پر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، تو آپ کو کیا فکر ہے؟ آئیں گے حجت خدا چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، کیا کرنا آپ کو؟ آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئیں گے بس آئیں گے، جب آئیں گے تو وہ خود جو کرنا کریں گے. اور اگر واقعاً حجت خدا کے سپاہی میں داخل ہونا ہے، خدا کے واسطے جس کے دل میں نور ایمان ہے، ناممکن ہے کہ اس کے دل میں نور نفاق بھی ہو، ظلمت نفاق بھی ہو. ظلمت اور نور یکجا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ولایت علی مجسم نور ہے، اور پھر مومنین سے دشمنی نفاق ہے. ابھی میں عرض کروں گا آپس میں پھر دشمنی کیوں، آپس میں تفرقہ کیوں، کس بنا پر؟ مختصر سی ناموری کے لیے، نام پیدا کرنے کے لیے، اس کے سوا کیا رکھا؟ تنخواہ تو نہیں ہے، کسی انجمن کے سربراہ کے لیے تنخواہ تو نہیں ہے، کسی انجمن کے عہدیدار کے لیے کوئی پیسہ تو نہیں ہے. کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیوں آپس میں دست و گریباں ہیں؟ سوچیں جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں. اب سرور کائنات کا کیا ارشاد ہے، اس ارشاد کو سن کے آپ اس کے بعد گریبانوں میں جان کے دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں. ہماری ذمہ داری واضح ہے. آپ میں سے کس نے نہیں سنا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو تیار کریں کہ اس روئے زمین پر عالم و عادل کو حکومت کا حق ہے، فاسق و فاجر کو حکومت کا حق نہیں ہے. ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اس لیے کہ اگر ہم اس عقیدے کے قائل ہوئے کہ ہم علی کی امامت کے قائل ہیں، ان کی حکومت کے قائل نہیں، ہم اگر اس عقیدے کے قائل ہوئے ہم حسین کی امامت کے قائل ہیں، حکومت کے قائل ہیں، ہم امام زین العابدین کی امامت کے قائل ہیں، حکومت کے ہم قائل ہیں. وہ حکومت نہ کریں، امامت کرتے ہیں. امامت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد زہرا کو لوٹا، ان کی حکومت غصب کرتے. حکومت ان سے جس دن غصب ہوئی اس دن در زہرا پر آگ لگی. نہ علی کی حکومت غصب ہوتی، نہ در زہرا جلتا. کیا آج آپ بھی وہی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ اس دروازے سے حکومت کو چھین لیں؟ یعنی کیا مطلب ہے؟ ہدف کیا ہے؟ سیاتی زمان علی الناس، یہ علی کے جملے. ایک لفظ میری طرف سے ہو، مجھ پر لعنت، راوی نے اگر معصوم کی طرف نسبت دی ہے ان پر لعنت، اور سید رضی وہ جلیل القدر سید جس نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، ناممکن ہے وہ جلیل القدر سید جو ہمیشہ حجت خدا سے منسلک رہے وہ بلا وجہ معصوم کی طرف نسبت دے کے حضرت کے جملے سیاتی زمان علی الناس، ایک ایک لفظ علی کا، نہ میرا، نہ راوی کا، نہ مصنف کا، نہ زبادہ کوئی اٹھا. میں اتفاق کی بات ہے کہ نکال کے اس خطبے پر گفتگو کرنے کے لیے نکال کے رکھ کے آتے وقت میں بھول کے آیا. میرے عزیز طالب علم حسن کے گھر پر نہ زبادہ رکھا ہوا، ویسے بھی یہاں بھی رکھا ہوا ہوگا، جب بھی اٹھا کے لائے دکھا
सयाती ज़मानुन अलन नास, अन करीब वो जमाना लोगों पर आने वाला है, ला यब्का फीहिम मिनल कुरान इल्ला रस्म, मुसलमानों के दरमियान, मोमिनों के दरमियान कुरान बाकी नहीं रहेगा रस्म रिवाज के तौर पर। कुरान क्या है? आईने इलाही। कुरान क्या है? दस्तूर इंसानियत। कुरान क्या है? आईने जिंदगी। कुरान क्या है? जो फर्द से लेकर माशरे तक, मुल्क से लेकर कायनात तक अहकाम बयान करता है। अगर आप कुरान की हुकूमत के कायल नहीं है तो आइमा की इमामत को छोड़ दीजिए। कुरान की हुकूमत के क्यों इनकार? कुरान की हुकूमत से क्यों इनकरार? कुरान के आइन से क्यों? हाँ, एक फर्द पर आप एतराज कर सकते, वो कौन? मैं फाजिल मोसी को नहीं मानता, ठीक है, आप मुझे नहीं मानते, मुझे ना मानने से आप दीन से थोड़ी खारिज होंगे, आप इस्लाम से खारिज नहीं हो सकते, इसलिए कि मैं मासूम नहीं, मैं गुनाहों का मुरक्कब, मुझे न मानने से आपके दीन और इस्लाम ईमान पर कोई फर्क। हाँ, अगर बिला वजह आपने मेरे खिलाफ गैबत की अपने जाती जज्बात के इजहार के लिए, तो फिर दिन से खारिज होने का इम्कान है, क्योंकि एक मोमिन की तौहीन हराम है। गैबत के बारे में चूंकि साफ गुफ्तगू एक मखसूस मौजू पर नहीं हो रही है, इसलिए मैं उसकी अहमियत को बयान नहीं कर सकता। गैबत अपनी जगह पर, और अगर अपने जाती मफादात, चूंकि मेरी गुफ्तगू आपके लिए नागवार है, चूंकि मेरी गुफ्तगू के लिए आप मेरी गुफ्तगू से दिल बर्दाश्ता हैं, चूंकि मेरी गुफ्तगू आपकी साबिक़त सोच के खिलाफ जा रही है, इस बिना पर आप मेरे जुमलों को अपने ऊपर ले और आप ये समझे कि किसी ने इनको भड़काया है, किसी ने इनको वर्जलाया है। ना मैं इतना फौरन भटकने वाला, न मैं इतना जल्दी गुमराह होने वाला, न मैं, अगर ऐसा है तो मेरे पास जो कुरान की आया तो आइमा के आदि सब बेकार है, मुझे से जाहिल और गधा कोई नहीं होगा, फिर आपने मिंबर पर क्यों बिठाया? अगर मैं इसका अहल हूं, मैं जानता हूं हक को बातिल को, मैं तमीज देता हूं, 10 साल दर अली पर जबीन झुकाया, बातिल और हक को तमीज देने के लिए अब भी नहीं देता हूं, तो फिर जाइए अली से गिला कीजिए, जिस दरवाजे से 10 साल तक जाके तालीम हासिल की, अब भी हम हक को बातिल को नहीं समझ पाए, अब भी हम हक को हक, बातिल को बातिल कहने नहीं पाए। खुदा ना जहन, खुले जहन से सोचिए, फर्द वाहिद नहीं पूरी कौम से, यहाँ तकसीम दर तकसीम, यहाँ हर फर्द दूसरी फर्द के खिलाफ गीबत, यहाँ फर्द दूसरे फर्द के खिलाफ शिकायत, कतअन ये चीजें ईमान और मोमिन के खिलाफ हैं, कतअन ये चीजें आपके अकीदे से मुताबिकत, आपका अमल आपके अकीदे के मुताबिक नहीं है, कतअन आपका अमल आपके अकीदे के मुताबिक नहीं है। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात कहते क्यों जिस पर तुम अमल नहीं करते। कुरान लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो कहते क्यों जिस पर तुम अमल नहीं करते। और अगर खास तौर से मुझ जैसा हो जो इस लिबास में तकवा और तमाम तर जाहिरी असबाब वसाइल फराहम किया लोगों को धोखा देने के लिए, कुरान ने उसकी ज्यादा मजम्मत की। अतअमरून अन्नास बिल, लोगों को तुम नेकी की हिदायत करते हो, तंसौना अनफुसकुम, अपने आप को भूल जाते हो, व अंतुम ततलूनल किताब, जबकि तुम किताब इलाही की तिलावत भी करते हो, पढ़ते हो, तफसीर, आयात, तशरीह सब कुछ जानते हुए, व अंतुम अफला ताक़िलून, क्या तुम्हारी अकल नहीं है? किस मुंह से तुम मिंबर पर आते हो जबकि पस पर्दा तुम खुद फिस्क और फुजूर में मुब्तला? ऐसा आप पर फर्ज है कि आप खड़े होकर हिम्मत करें, इमाम हसन की सीरत पर अमल करें। पहली हस्ती जिसने मिंबर से नाहल को उतारा इमाम हसन थे। जब हक अली गस्ब हुआ, दूसरा शख्स बैठा, हजरत पहुंचे, 8 साल उम्र थी, देखा बाबा की जगह पर कोई दूसरा बैठा हुआ। कल तक जहां नाना बैठते थे, कल तक जहां जिब्रील अमीन आयात लेके नाजिल होते थे, वहां दूसरा नाहर बैठा, एहतिजाज किया। अल एहतिजाज अल्लामा तबरिसी सन 600 हिजरी की लिखी किताब, तूस के रहने वाले, इनकी कब्र भी मशहद में है, आलिम दीन, तफसीर मजमुउल बयान, जो हमारी कदीम तरीन तफसीर के मुसन्निफ अल्लामा तबरिसी, जिनकी किताब अल एहतिजाज 2 जिल्दों पर मुश्तमिल, अरबी में भी फारसी में भी है। पहली जिल्द जहां पर इस वाक़े को तफसील से दर्ज किया, पहुंचे हजरत, 8 साल के थे मेरे इमाम, देखा ना के मिंबर पर नाहले, एहतिजाज किया, भरे मजमे में, मस्जिद नबी खच्चा अकबरी हुई, नहीं सोचा मिंबर का एहतराम बरकरार रहे, नहीं सोचा मिंबर की बेएहतरामी होगी, क्योंकि मासूम का कौल और अमल और फेल और उठना बैठना खामोशी हुज्जत है। हमारा अकीदा यह है कि अगर हमारे दौर में ऐसा होता तो हम समझते मिंबर की बेएहतरामी हो गई। ये नहीं सोचते कि मासूम ने किया, मासूम का कौल और फेल हुज्जत है, न कि मिंबर मैंने जो अकीदा बनाया वो हुज्जत है। मासूम का कौल
اسلام ہے، معصوم کا فعل اسلام ہے. تو بنابر اس کے حضرت نے کیا فرمایا؟ سیاتی زمان علی الناس، ایک ایک لفظ حضرت کے، ان قریب وہ زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے، لا یبقی فیہم من القرآن الا رسم، ان کے درمیان قرآن باقی نہیں رہے گا، رسم و رواج کے طور پر. اب اس جملے کی وضاحت بعد کے جملوں سے خود بخود ہو جائے گی، دیکھیے گا. وَلَا مِنَ الْإِسْلَامِ، قرآن جز ہے، اسلام کل ہے. یعنی قرآن کے نزول سے پہلے بھی اسلام تھا، چونکہ اس دین کا نام وَلَقَدْ سَمَّاهُ أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ، اے میرے پیغمبر اس تیرے دین کا نام ابراہیم نے، تیرے بابا ابراہیم نے اس کا نام اسلام رکھا. اسلام پہلے سے تھا، قرآن بعد میں. قرآن جز ہے، اسلام کل. حضرت فرماتے ہیں نفی جز کے بعد نفی کل کرتے ہیں. یہ علمی اصطلاح یقیناً سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. لا یبقی فیہ من القرآن الا رسم، قرآن نہیں رہے گا رسم و رواج کے طور پر. ولا من الاسلام الا اسمہ، قرآن جز تھا، کل نہیں رہے گا، اسلام نہیں رہے گا. ہاں مگر نام، مولوی ہے تو اسلام کے نام پر کھا رہا ہے، انجمن ہے تو اسلام کے نام پر جی رہی ہے، عہدیدار ہے تو اسلام کے نام پر کام کر رہے ہیں. اور اگر ان سے کہا جائے اسلام تم پر نافذ ہو، نہیں نہیں نہیں، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھ پر، میں اپنی بات کرتا ہوں، مولوی سے کہا جائے اسلام تو اپنے اوپر نافذ کر، نہیں بھائی. اس وقت تو میرا امام بقول امام امت کے، میرا امام میرے گلے میں ڈال کے آپ کو مجھے گھسیٹنا چاہے تو اسلام کی بات کرتا اور اسلام اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا. تو اسلام کا ٹھیکیدار بنا، حکومت اسلامی، امام کوئینی کا جملہ. وہ لوگ جو ممبر پر اسلام کی بات کرتے ہیں ان کی سیرت سے اسلام نمایاں نہیں ہوتا، ان کو ممبروں سے کھینچو. جن کی سیرت اسلام سے مطابقت نہیں رکھتی، گفتگو اسلام. حکومت کا وقت ہے، میں حکومت کروں گا، قرآن اپنی جگہ پر رہے، ٹھیک ہے، اس کی عظمت چومنا، میں چوموں گا، تلاوت کروں گا، حکومت نہیں. یہ قرآن کی حکومت کیوں؟ اس لیے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن نے کہہ دیا چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ ڈالو. میرا اندر کہہ رہا کہ میں تو چور ہوں، قرآن کی حکومت ہوگی تو میرے ہاتھ کٹ. نہیں، ہماری گفتگو تھی ضیاء کے دور میں. تنظیم جو ہماری ہے تحریک نفاذ جعفریہ، خلاصہ اس کا ضمناً مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اسلام، بعض اوقات اسلام سے بہت لوگ بہت ہی مایوس کن خیالات رکھتے ہیں. سندھ کے سیاستدان تھے جونی جو ایک چند عرصے کے لیے وزیر اعظم بنے تھے، یاد ہوگا آپ کو، اگرچہ یاد نہیں رہتا اس لیے کہ 4 دن کے بعد ایک سربراہ تبدیل ہوتا، کہاں تک آپ یاد رکھیں گے، یہ مسئلہ تو ہے. مگر بہرحال 4 دن کا صحیح ہے، وہ وزیر اعظم تھا. اس نے ایک کانفرنس بلائی، تمام سیاسی جماعتوں کی کانفرنس بلائی، تو تحریک سربراہوں کی. اس میں شہید نے مجھے بھیجا اپنی طرف سے. تو سندھ کے ایک سیاسی لیڈر تھے جو بڑے جدت پسند ہیں، سوشلسٹ ہیں، حالانکہ سوشلسٹ ہیں، یعنی سوشلسٹ ہیں، کمیونسٹ اور سوشلسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں. اگر واقعا یہ لوگ اس نظریے پر بھی عمل کریں تو ہم سمجھیں کہ اپنے نظریے سے مخلص ہیں. یہ صرف نعرہ لگاتے ہیں. جس نے یہ نعرہ بلند کیا تھا چانلا یا ماؤ سائیکل پر سفر کرتے تھے. یہ ہمارے سوشلسٹ غریب ترین ملک پاکستان پیجوروں میں سفر کرتے ہیں، وہ یہ سوشلسٹ بنتے ہیں، کمیونسٹ بنتے ہیں. یہ سب زبانی اور سب جوانوں کو دھوکہ دینا، سوائے دھوکے کا کچھ نہیں رکھا ہے، کچھ نہیں ہے. پھر واقع آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے طرز رہن سہن کو دیکھیں، سب ایسے. ویسے بھی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا اب تو کمیونزم اور سوشلزم کو عجائب خانوں میں دیکھا جائے، وہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں. تو خیر خلاصہ اس نے ہر ایک کی گفتگو تھی، افغانستان ایشو پر گفتگو تھی. ہماری باری آئی، میں نے گفتگو کی. اس کے بعد نام ہی لے لوں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اسلام کے خلاف ہیں، یعنی کھلے اسلام کے خلاف. فلیجو صاحب، ہم جناب اس دین کو ہم نہیں مانتے، اس شریعت اور اس آئین کو ہم مانتے ہی نہیں. دھویں دار تقریر شروع کی، ہم نہیں مانتے جہاں نعوذ باللہ جاہلانہ قوانین ہیں ہاتھ اور پیر کاٹنے کے، ہم ایسے ظالمانہ قوانین کو نہیں مانتے. میں
چونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نہ بیٹھتے تو بھی میرا فریضہ تھا قرآن سے دفاع، میرا فریضہ ہے. میں نے کہا خبردار تہذیب کے دائرے میں گفتگو کیجیے. آپ اگر آپ کو سوشلسٹ اور کمیونسٹ اور اسلام پر گفتگو کرنی ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں. میں ابھی امامہ اتار کے پھینکتا ہوں. اگر تم مجھ سے جیت گئے، آؤ ماؤ اور کارل مارکس کے نظریات پر، ہم چونکہ لینن کے اپنے کوئی نظریات نہیں تھے اسے نافذ کیا، ہم ان کے نظریات پر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. اگر یہی آئین یہی دستور جس کی طرف تو نے اشارہ کیا، قرآن کی آیت کے خلاف تو نے جو بکواس کی، بد زبانی کی، قرآن کے خلاف قرآن کی توہین کیا، سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مار دو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ سری آیت تھی جس کے خلاف تم نے بدتمیزی کی. اگر یہی دستور ماؤ بناتا، یہی دستور کارل مارکس بناتا، تم تعریفوں پر تعریفیں کرتے اور کہتے کہ کیا کہنے. ایک شخص نے اپنی پوری زندگی صرف کر کے سرمایہ کو یکجا کیا تھا اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے. ایک شخص بلا زحمت آ کے ڈاکہ ڈال کے اس کی پوری زندگی کے سرمایہ کو لے جائے، اس کے تمام بچوں کو بے سر و پار چھوڑ دے، تو یقیناً کارل مارکس نے کتنا بہترین نظام بنایا کہ تاکہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو، تاکہ سرمایہ چورانے کے لیے کوئی پیدا ہی نہ ہو. تم تعریف پر تعریف کرتے، چونکہ یہ آئین قرآن نے بنایا، یہ آئین فطرت کے خالق نے بنایا، اس لیے تم اس کے قائل نہیں ہو. تم اس طرح سے بدتمیزی کرتے ہو. خبردار. جب میں غصے میں بولنے لگا تو میرے پلیجوں کے بعد فضل الرحمان تھے، پھر ان کی بھی ہمت بڑھ گئی. مولانا کس سے بات کریں، یہ تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، مگر آپ کی ذمہ داری کیا ہے مولانا، یہ دین کے خلاف بولے اور آپ خاموش رہے. خلاصہ دین سے اس طرح سے بعض اوقات خود میں، یعنی میں کسی اور پر کیوں گفتگو کروں، میں دین پورا دین اپنے اوپر لپیٹ کے اندرونی طور پر اگر دین کی بنیادیں کھود رہا ہوں تو میں سب سے اس سے زیادہ میں مجرم ہوں، چونکہ اسلام کو ہمیشہ اندرونی دشمن نے زیادہ نقصان پہنچا ہے. اس لیے سیاتی زمان علی الناس لا یبقی فیہ من القرآن الا رسم، قرآن ان کے درمیان باقی نہیں رہے گا سوائے رسم و رواج کے طور پر. ولا من الاسلام الا اسم، اسلام نہیں رہے گا صرف اس کا نام. اس زمانے کی نشانی کیا ہے؟ اس زمانے کی نشانی مساجدہم حینئذ عامرۃ من البناء، ان کی مسجدیں یہاں کی اصطلاح کے مطابق ان کے اسلامک سینٹر بڑے خوبصورت اور بہت اچھے بنیں گے. اگرچہ عزت میں آپ نہیں آ رہے ہیں، مساجد آ جائیں گے. مساجدہم حینئذ عامرۃ من البناء، ان کے سینٹر بڑے خوبصورت عالیشان بنیں گے. خراب من الہدی، غلط ہدایت ملے گی، وہاں سے غلط ہدایت ملے گی. خراب من الہدی، ہدایت تخریب کاری کی ہدایت ملے گی. کون سی تخریب کاری؟ یعنی جلانے، گرانے، مارنے، یہ نہیں. سیرت و کردار میں تخریب زیادہ اہم ہے. دنیا میں فتنہ و فساد، آگ لگا دی کسی عمارت پر، مشینیں تیار ہیں وہ بجھا دیں گی. اگر کسی کی سیرت پر آگ لگا دی جائے تو تم اس عمارت کو نہیں بچا سکتا. چونکہ انسان کی عمارت کی تعمیر بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اس عمارت کی تعمیر میں جتنا سرمایہ اور جتنی محنت خرچ ہوتی ہے ان عمارات میں نہیں ہوتی. اگر اس عمارت کو بنی بنائی عمارت کو آپ ایک دفعہ آگ لگا دیں نہیں بن سکتی، یہ عمارتیں بن جائیں گی. خراب من الہدی عمار آبائی، مولوی اور انجمن. اب ہم اس موضوع پر آ گئے. اب سوچیں، جو سربراہ ہیں، جو لیڈر ہیں، جو قوم کو چلاتے ہیں، جو منتظمین ہیں، ہر فرد منتظمین کی جو ذمہ داری ہے، وہ خاص طور سے میں اگر اس سینٹر میں پیش نماز ہوں تو میری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ مراجع سب کا فتویٰ موجود ہے کہ اپنی فرض نماز کے لیے میں کسی سے اجرت نہیں لے سکتا. میں 2 رکعت نماز پڑھا کہ آپ سے تنخواہ نہیں لے سکتا. میری نماز کی بات ہے، آپ کی بھی بات ہے. میں نے کون سا کام کیا؟ نماز ہی پڑھی نا، اپنی نماز. فرض کی ادائیگی میں اجرت لینا حرام ہے. فرض کی ادائیگی میں اجرت لینا حرام ہے. میں اس فرض کی ادائیگی میں اجرت نہیں لے سکتا. لینے کی صورت میں اگر کوئی دوسرا کام میں نہیں کر رہا ہوں، صرف 2 رکعت نماز پڑھا رہا ہوں، تو آپ کو حق بنتا ہے یہ کہہ دیں کہ 2 رکعت کے مولوی، یہ اس سے کہہ دیں جو آپ 2 رکعت کے لیے آپ نے جس کو خریدا ہے، یہ اس سے کہیں. مگر اس سے نہ کہیں
جو دین کا ذمہ دار ہے، جو امین پیغام حسین ابن علی ہے، یہ اس سے نہ کہیں۔ امین انبیاء ہے، اس سے نہیں کہہ سکتے۔ جس کو پیغمبر خدا نے جن کے بارے میں یہ فرمایا، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل میں عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، ان کے برابر عالم کے سامنے خبردار لب کشائی نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ سیاتی زمان علی الناس لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسم ولا من الإسلام إلا اسمه مساجدهم حينئذ عامرة من البناء خراب من الهدى۔ تقریب کاری کا درس دیا جائے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ تقریب کاری کا درس کیوں دے؟ ایک درس دینے والا ذمہ دار ہے یا پورے منتظمین؟ منتظمین ذمہ دار ہے۔ اب آئیے منتظمین کے شرائط کیا ہیں؟ کس طرح کا شخص ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں اسلامک سینٹر ہو؟ علی کی نگاہ میں کون ہو جو اسلامک سینٹر کو ہاتھ میں لے کے پوری قوم کو چلائے؟ حسین کی نگاہ میں کون ہو وہ شخص جس کے ہاتھ میں اسلامک سینٹر جو قوم کو چلائے؟ حسن کی نگاہ میں کون ہو جو اسلامک سینٹر کا ذمہ دار ہو تو چلائے؟ نہیں، میری آپ کی مرضی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ آپ اٹھ کے اس مجلس میں مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، کس معصوم کا قول، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر میں ثابت کر دوں کہ معصوم کا قول نہ کر کر آپ کو حق نہیں بنتا کہ معصوم پر اعتراض کرے ذاتی اغراض کے خاطر۔ عالم کی پیروی کرنی ہوگی، عالم کی پیروی کرنی ہوگی۔ مذہب علماء نے آپ تک پہنچایا، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، کہاں کہاں جا کے کس طرح سے علماء نے آپ تک۔ کیوں نہیں مانتے ان کو؟ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اگر وہ شرائط پر عامل نہیں ہے تو عالم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو امام کوئی نے فرمایا، امامہ اس کے گلے میں ڈال کے گھسیٹو اس کو، دین کے نام پر جو بے دینی پھر۔ اگر وہ شرائط پورے اس میں پائے جاتے ہیں تو آپ پر فرض ہے اس کی اقتداء کرنا۔ آپ کا حق نہیں بنتا اختلاف کرنا، آپ کا حق نہیں بنتا اختلاف کرنا۔ تو اب خراب من الہدی، خراب ہدایت ملے گی۔ کون، کس کی ذمہ داری؟ ایک فرد واحد مولوی حلا بلا برگردن ملا نہیں، اس میں سب ملوث ہیں۔ نہیں ہے کہ حلا بلا برگردن ملا بس سب بچ گئے، بھائی آباب نہیں، سب کی ذمہ داری۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، فروع دین جو 10 ہیں ان میں سے 7 اور 8 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر بالغ و عاقل مرد و عورت پر البتہ باقدر علم ہے، باقدر علم۔ مجھ پہ علم زیادہ ہے، مجھ پر اتنا فرض، آپ میں کم ہے اتنا فرض، بچے میں اس سے زیادہ کم ہے اتنا فرض، خاتون میں اور کم ہے اتنا فرض، مگر ہے فروع دین 10۔ ان 10 میں کسی نے کہا کہ 10 میں سے بعض کچھ لوگوں پر ہیں کچھ لوگوں پر نہیں، کسی نے کہا سب پر فرض ہے، مگر بقدر علم، بقدر استطاعت۔ اب اگلا جملہ معصوم کا، امیر المومنین کا، فرماتے ہیں حضرت خراب من الہدی، وہ اسلامک سینٹر، وہ مسجد، وہ امام بارگاہ، ہدایت، خراب ہدایت وہاں سے ملے گی۔ کس کی طرف سے ملے گی؟ سکانہا، بنانے والے، سکانہا علی کا جملہ، بنانے والے، بسنے والے، حضرت کے ساتھ بسنے والے، اس میں بسنے والے، کون بستا؟ مولوی رہتا، اس میں یقیناً ہدف مولوی۔ سکانہا بسنے والے، وعمارہا بنانے والے، یہ سمجھیں گے کہ ان کی ذاتی ملکیت ہم نے بنایا، ان کا ذہن یہ ہوگا کہ ہم نے چند پیسے دیے تھے بس ہم مالک ہیں۔ تم نہ تھے، مذہب تھا، تم نہیں رہو گے مذہب رہے گا، تم ٹھیکیدار نہیں ہو، مذہب کے ٹھیکیدار نہیں۔ سرور کائنات اور ان کے آل پاک کی قربانی پر مذہب قائم ہے، کسی کے پیسے پر نہیں ہے۔ یہ نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے۔ سکانہا وعمارہا، تعمیر کرنے والے، ہم نے پیسے دیے تھے، خدا کے لیے دیا، تم نے اپنے آخرت کے لیے دیا، مجھ پر کیوں احسان جتاتے ہو؟ وعمار، مولوی، چونکہ مجھے یہاں رکھا اب کوئی نہیں نکال سکتا، نہیں نکال سکتا۔ اگر تم مولوی رہو گے تو نہیں نکالو گے، نہیں نکالے جاؤ، نہیں رہو گے حدود سے خارج ہو جاؤ گے تو تمہیں خود خارج ہونا چاہیے، بس قبل اس کے کہ قوم ہٹا دے۔ سکانہا وعمار شر اہل الارض، روئے زمین پر بسنے والے مخلوق سے بدترین لوگ ہوں گے۔ کون؟ شر اہل الارض، اہل الارض انسان نہیں، معصوم کا جملہ شر اہل الارض،
وہ یہ زمین پر بسنے والی مخلوق سے بدتر ہوں گے. کیوں؟ ذاتی اغراض کی خاطر پوری قوم کو تقسیم کرنا. کیوں؟ ذاتی مفادات کی خاطر قوم کو ٹکرانا. کیوں؟ اقتدار کی خاطر دست و گریباں ہونا. آخر کیا؟ اگلا جملہ دیکھیے، منہم تخرج الفتنہ، کیونکہ انہی سے فتنہ برپا ہوتا ہے. وَإِلَيْهِمْ تَعْوِي الْخَطِيئَةُ، باہر جو خطا سرزد ہوتے ہیں ان کی نسبت انہی کی طرف دی جاتی ہے. يَرُدُّونَ مَنْ شَدَّ عَنْهَا فِيهَا، جو اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرے گھروں پر جا کے کنونس کر کے بلاتے ہیں آ جاؤ. يَرُدُّونَ مَنْ شَدَّ عَنْهَا فِيهَا وَيَسُوقُونَ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهَا إِلَيْهَا، جو پیچھے رہ گیا تب دوڑ کے جا رہے جلدی آ جاؤ، دیر ہو رہی جلدی آ جاؤ. یسوقون کھینچ کے من تاخر عنہا، جس کو دیر ہو گئی تھی کھینچ کے لائی، جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، ختم ہو گیا فتنہ، جلدی کرو جلدی کودیں. امیر المومنین کے جملے، یسوقون من تاخر عنہا الیہا فعند ذالک، اس وقت اس قوم کے لیے، ان افراد کے لیے جو خانہ خدا کو، خانہ زہرا کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کریں گے، ان لوگوں کے لیے کیا کہا خدا نے؟ خدا کہتا ہے یقول اللہ عز وجل، خدا عز وجل کہتا ہے وَبِنَفْسِي حَلَفْتُ، مجھے اپنی ذات اقدس کی قسم، لَقَدْ أَبْعَثَنَّ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ فِتْنَةً، اس قوم کے اوپر ایک ایسا فتنہ برپا کر دوں گا، أَتْرُكُ الْحَلِمْ فِيهَا حَيْرَانٍ، شریف النفس انسان انگشت دندان ہوگا کہاں جائے. زمین پر کوئی امن و سکون کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی سراغ نہیں ملے گا اطمینان کی سانس لینے کے لیے، وہ حالات پیدا کر دیں گا. اترک الحلم فیہا حیران، ایسا نہیں ہوا؟ کیا نہیں ہو رہا؟ اب بھی آنکھ بند دے، اب بھی کان بند دے. اترک الحلم فیہا حیران فقد فعل ذلک، امیر المومنین فرماتے ہیں تو ہمارے دور میں ہوا. کیونکہ ایک خط کے جواب میں جملے ارشاد فرمائے تھے جو شام سے خط آیا تھا کہ ہم نے ایک بڑی مسجد بنائی اور ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، معاویہ سے اس کے جواب میں خط لکھوایا، خط لکھوا کے تیمہ ابن عدی کے ذریعے خط کو روانہ کیا، پھر کوفے کے منبر پر یہ ارشاد فرمایا وقد فعل ذلک، یہ تو ہمارے دور میں ہوا. وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مَغْفِرَةَ الْغَفَّارِ، میرے معبود ہم اپنے خطاؤں سے تجھ سے معذرت خواہ ہیں. گفتگو ختم. اب آئیے فرائض، ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ خدا بحق حضرت زہرا ان بچوں کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ سنت قائم، جنہوں نے زحمت کر کے بلایا. تمام بچوں کے نام مجھے نہیں معلوم ہے، اور اگر میں چند کے نام لوں اور چند کے نہ لوں تو یہ ظلم ہو جائے گا. اس لیے مجموعاً خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. بے شک ان کی وسائل کی کمی کی وجہ سے کچھ مشکلات بھی ہیں ان کے درپیش، جس سے میں مجھے خود بھی سامنا، مگر اب مجھے پتا چلا کہ یہ مخلص بچے ہیں. کوئی حرج نہیں، اگر یہ کبھی بھی کسی بھی ہدف کی خاطر بلائیں گے، میرے پاس کوئی بھی عذر شرعی نہیں ہوگا تو خدا کی قسم میں ان کے لیے ضرور آؤں گا. یہ مخلص ہیں اور واقعاً ان کے خلوص کی جتنی بھی قدر کی جائے بہت کم ہے. میں نہیں کہتا آپ سے اور نہ ان سے کہوں گا کہ بھیک مانگے، نہیں، کبھی نہیں. آپ بلا لیجئے گا، کوئی نہ کوئی آ جائے گا آپ کے لیے. ملنگ پیر کا کوئی مولوی آ جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے لیے آ جائے گا. آپ جب اس خلوص کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں حضرت حجت کی خاطر، اگر ایک مولوی حضرت حجت کی خاطر آگے نہیں بڑھتا تو اسے بلائے ہی نا، تو انشاءاللہ آپ کا یہ اقدام حجت خدا کی راہ میں ہو سکتا ہے تعمیر انسانیت کے لیے بنیادی حیثیت رکھے. شاید ہماری تعمیر ہو. خلاصہ اب پیغمبر اکرم کی وہ روایت جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جس دور سے ہم گزر رہے، اب آپ سن لیجئے گا، ایک صلوات بھیجیں. میرے ہاتھ میں یہی الملاحم والفتن نام اس کا عربی ہے، ترجمہ کیا گیا ہے فارسی میں. روایت کا ترجمہ ہے فارسی میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں. کتاب ملاحم والفتن صفحہ 2 باب 4 اور 5. باب 5 میں عبداللہ ابن مسعود میگوید، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، پیغمبر اکرم نے ہم سے فرمایا
من شما را میترسانم از آن 7 فتنه که بعد از من بپا می شود. میں ان 7 فتنوں سے تمہیں ڈراتا ہوں اے میرے اصحاب، اے میری امت، جو میرے بعد روئے زمین پر برپا ہوں گے. فتنہ کی در مدینہ خواہد شد، پہلا فتنہ جو مدینے میں برپا ہوگا. فتنہ کی در مکہ بوجود میں آیا، دوسرا فتنہ جو مکے میں ہوگا. فتنہ کہ از یمن پیدا می شود، ایک فتنہ جو یمن کی طرف سے ہوگا. فتنہ کہ از شام پیدا خواہد شد، وہ فتنہ جو شام کی طرف سے ہوگا. فتنہ کہ از مشرق بوجود می آیا، فتنہ کہ وہ فتنہ جو مشرق کی طرف سے ہوگا. وہ فتنہ کہ از طرف اہل مغرب ظاہر می شود، اور وہ فتنہ جو اہل مغرب کی طرف سے ظاہر ہوگا فتنہ بین شام و فتنہ سفیان. اس اہل مغرب کی طرف سے بپا ہونے والے فتنے کے بعد اہل شام اور فلسطین کے درمیان جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے بعد سفیانی نکلے گا. سفیانی کے 8 مہینے کے بعد حجت خدا ظاہر ہوگا. ولید ابن عباس کی گویا، ولید ابن عباس کہتے ہیں، یا عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں. ولید ابن عباس کہتے ہیں کہ فتنہ مدینہ ہمان بود کہ از طرف طلحہ و زبیر بپا شد. اب ان فتنوں کی تفصیل، طلحہ و زبیر کی طرف سے جو فتنہ بپا کیا گیا جس کی وجہ سے جنگ جمل واقع ہوئی، اور ایک وہ ہے دوسرا فتنہ جو ابن زبیر کی طرف سے مکے کا فتنہ ہے، جو خانہ کعبہ پر اس کو نکالنے کی خاطر آگ لگائی گئی. تیسرا فتنہ جو یمن کی طرف سے اشارہ تھا، وہ نجد کی طرف سے جو فتنہ بپا ہوا نجدیوں کا وہ ہے. چوتھا فتنہ بنو امیہ کی طرف سے شام کی طرف سے. فتنہ جو اہل مشرق کی طرف سے تھا وہ بنو عباس کا. فتنہ جو اہل مغرب کی طرف سے ہے اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ ابن منظر حضرت نے فرمایا فتنہ کے شدید و تاریک کہ حرکت آن نظیر حرکت کشتیاں، آخری فتنہ جس کی حرکت گویا منظم ہو کے چلنے والی کشتیوں کی طرح ہے. اس وقت ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم یہی مثال دے سکتے تھے، چونکہ ٹینک کا تصور، فوج کے منظم ہو کے آگے بڑھنے کا تصور ان جدید اسلحہ کے ساتھ اس وقت سوچا بھی نہیں جا سکتا، نہ ان عربوں کو سمجھایا جا سکتا. بیٹھ کر اگر پیغمبر اکرم ٹینک بنا کے دکھاتے تو شاید وہ سمجھتے. یہ تو ناممکن تھا کہ سرور کائنات ٹینک بنا کے ان کے حوالے کر دیتے، ورنہ وہ تو قتل و غارت مچا. بہرحال فتنہ مثل دریا کے اندر کشتیوں کے آپس میں جٹ کے حرکت کرنے کی طرح ہوگا. وہ ایک فتنہ جو بپا ہوگا تاریخ، یہ فتنہ کمال ہے، یہ فتنہ تاریکی میں ہوگا. یہ فتنہ تاریکی میں ہوگا بطوری کہ احدی از مردم از شرعان ملجع و پناہ نہ خواندہ. اس فتنے سے حجاز و عراق کی سرزمین کے یہ ان افراد میں سے کوئی پناہگاہ تلاش کرے مشکل ہے اس کو پناہ. حضرت کے پر نہ از شام و عراق را فرامی گیران و جزیرہ را بعد از طفای خود نیک ہوگا. یہ شام کی طرف سے بھی شروع ہوگا، حجاز کی طرف سے بھی عراق کی سرزمین کو اپنے ہاتھوں اور پیروں سے رون دے گا. پائے خود عراق را فرامی گیرا، پورے عراق کو اوپر یہ چھا جائے گا. عراق کے اوپر چھا جانے کے بعد حضرت فرماتے ہیں وہ جزیرہ را بعد از طفای خود میکوبر، جزیرت العرب کو یہ اپنے پیروں سے رون ڈالیں گے. در آن فتنہ مردم نظیر پوستی کی دباغی شواد دوچار بلا بھی شواد. عجب، اس فتنے میں لوگوں کی کھال سڑنے کی طرح ایک بیماری پیدا ہوگی، انسان کے جلد کی کھالیں اکھڑ جائیں گی، اس سے بچنا انسانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. اب بتائیں کیا رہا؟ اس کو پیغمبر اکرم زبان مقدسہ آخری فتنہ قرار دیتے. اس کے بعد فتنہ سفیانی رہ گیا. اگرچہ شط فرات کے کنارے عرب کی ایک اہم ترین شخصیت کو ذبح کریں گے،
اس وقت اسرائیل شرط فراق پر قابض ہوگا. اس شخصیت اہم ترین شخصیت کے ذبح کے بعد پھر عرب متحد ہو کے دفاع کریں گے, پھر اسرائیل کو مٹائیں گے, اور پھر فلسطین سے ایک اور شخص ظاہر ہوگا جس کا نام سفیانی ہوگا. یہ صرف اور صرف شیعہ علی کو قتل عام کرے گا. یہ خلیفہ سوم کے خون کے بدلہ لینے کی غرض سے اس نام سے نکلے گا. شام اور فلسطین کو رونتا ہوا, اردن کو صاف کرتا ہوا عراق پہ داخل ہوگا. عراق سے یہ عراق میں رہ کے 3 لاکھ فوج مدینے کی طرف بھیج دے گا. اس کی 3 لاکھ فوج مدینے کو پامال کر کے مکے کی طرف روانہ ہوگی. مکے سے 5 میل کے فاصلے پر اس کی 3 لاکھ فوج زمین میں غرق ہو جائے گی. پھر اس کی فوج کے 2 افراد ہیں, ایک کا نام بشیر ہے, دوسرے کا نام نذیر. بشیر سے کہا جائے گا تو مکہ چلا جا, نذیر کا تماچا پڑے گا, اس کی گردن مڑ جائے گی, اس سے کہا جائے گا تو شام چلا جا. یہ شام جا کر سفیانی کو فوج کی غرقابی کی خبر دے گا. یہ بشیر جب مکہ پہنچے گا تو حجت خدا ظاہر ہو چکے ہوں گے. حضرت حجت کی خدمت پہ جا کے اس فوج کی غرقابی کی خبر دے گا. حضرت وہاں سے نکلیں گے اور تشریف لائیں گے مکے کے حالات سدھارنے کے بعد, مدینے کے حالات سدھارنے کے بعد. اب وہ تفصیلات ہیں, ہاں یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بس کل ظاہر ہو رہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو علامات بتائی گئی ہیں وہ اس طرح سے اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں, اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. حضرت امیر کا, اب اگلا جملہ حضرت امیر کا, میں دیکھ رہا ہوں میرے قائم کے ظہور سے پہلے حجاز مقدس سے ایک ایسی آگ بلند ہوگی جس کے شعلوں کی بنا پر شام کے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی. شام کہاں اور حجاز کہاں؟ یہ معمولی سے آگ نہیں ہو سکتی, یہ وہی تیل کی آگ ہو سکتی ہے. حضرت امیر فرماتے میں دیکھ رہا ہوں میرے قائم کے ظہور سے پہلے حجاز مقدس کی سرزمین سے آگ کے شعلے بلند ہوئے ہیں. بصرہ ایک جگہ ہے, شام کا ایک مختصر سا علاقہ ہے سعودی عرب سے ملا ہوا. بصرہ کی اونٹ کی گردنیں نظر آئیں گی, اس اتنی بلند ہو. اس آگ کی بلندی کے بعد جب شرق اوسط سے سب شعلے بلند ہوں تو یاد رکھو وہ وقت حجت خدا کے ظہور کا قریب ترین وقت ہے. یہ امیر المومنین کے جملے. تو اب اگر حالات کو دیکھیں, ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی اس طرح کے واقعات پیش آئیں, نہیں کہہ سکتے. یعنی حتماً یہ معین نہیں کر سکتے کہ بعینی بالکل یہی ہے. ہو سکتا 10 دفعہ, اس لیے کہ اب یہ آنے کے لیے تھوڑی گئی, اب یہ تو رکنے کے لیے گئی. اس لیے کہ سرور کائنات کا ارشاد ہے میرے قائم کے ظہور سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں حبش کا جو مغرب کی فوج نے جو حملہ کیا ہے اس فوج کا سربراہ حبشی ہوگا. عجیب بات ہے. مگر یہ جو موجودہ ہے اس پر یہ بات منطبق نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ سرور کائنات فرماتے ہیں اس فوجی سربراہ کے سر کے بال نہیں ہوں گے, وہ گنجا ہو. اس کو ہم نے کل دیکھا, اور سے گنجا نہیں. نہیں, یہ نزاکتیں ہیں, یہ شرائط ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو مولوی نے کہہ دیا تھا وہ نہیں نکلا. یہ ساری باتیں ہیں, ان جزیات کو پیش نظر رکھا جائے. یہ نہ کہا جائے کل کو نہیں آپ نے کہا تھا نہیں ہوا. نہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے ہاتھ میں کدال ہے اور اپنے ہاتھ سے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑا ہے. اب تو آپ کی آنکھ کھل جائے کہ یہ کیوں گئے وہاں. اب تو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی غرض کیا ہے. خلوص, تیل نچلی سطح کا تیل مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تیل کا نہیں ہے. مسائل و مشکلات بہت آگے ہیں, بہت سارے مسائل, بہت سارے. اب ایسی صورت میں مجھے موضوع دیا جائے اور جب خدا کی غیظ پر ہماری ذمہ داری واضح, بالکل واضح. پہلی بات ہم اپنے آپ کو بنائیں, اپنی سیرت بنائیں. آپ صرف ایک بات دیکھیں, سرور کائنات کا یہ ارشاد کہ میرے آخری حجت کے اصحاب میرے اصحاب سے افضل ہوں. تو پیغمبر کے اصحاب میں سے ایک صحابی جو 2 مہینے کے مسلمان تھے, میں بھی سید ہوں, یہاں بہت سے سادات کہیں ہم سید ہیں, آئیے ہمیں غیر سید کا واقعہ سناتے ہیں, پھر ہم آگے آ کے ہم میں سے کوئی کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں. قرآن کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, خدا کے نزدیک تقوی, خوف خدا کی قیمت ہے. میں پیغمبر اکرم کی اولاد سے, مگر میں ہی پیغمبر کے قوانین کو پامال کرنے لگوں تو وہ سیدانی جو میری بیٹی اور بے حجاب چلے خاتون جنت کے اصولوں کو پامال کرے, کیا فائدہ اس کا؟ فائدہ نہیں ہے اس کا.
مذہب کے لیے ننگے ہیں، وہ آ رہے ہیں. غرض میرے اصحاب سے افضل ہوں. تو ایک صحابی 2 مہینے کے مسلمان، 2 مہینے کون؟ خباب ابن الارت. چھوڑیے حضرت عمار یاسر، بچوں کو اس لیے الگ کیا جاتا ہے مذہبیات سے. یہ سیاسی مسئلہ ہے، تم بچے ہو، خبردار نہیں بولو. دیکھو اگر اسلامی معاملہ ہے تو اس میں گھس جاؤ، یہ نہ سوچو یہ بزرگ ہے یہ کوچک ہے. عمار یاسر 22 سال کے تھے جب اس نے اسلام قبول کیا تھا. اس کے سارے بزرگ کہتے رہے دیکھو یہ معاملہ محمد کا معاملہ ہے، تم بچے ہو نہیں سمجھو گے. یہ اگر اس وقت کے بچے یہ کہتے ہاں بزرگ جو کہتے وہ صحیح کہتے ہوں گے تو اسلام نہ پھیلتا. مذہبی معاملات میں بزرگوں کو چیک نہیں چلتا. یہاں مسئلہ اسلامی معاملہ جب پیش آئے تو کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا. میرے والد اگر مجھے جہاد سے روکتے ہیں اور امام وقت حکم دے تو تھوڑی میں باپ کی حکم آؤں گا. باپ کا حکم، میرے حقیقی باپ تو امام وقت ہیں، میں ان کے حکم پر جان دینا واجب ہے. لاکھ میرے والدین مجھے روکے، اگر میں مفہوم امامت کو سمجھوں تو میں اولا بالتصرف کو سمجھوں. مسئلہ اولا بالتصرف ہے وہ اپنی جگہ پر غلط. خباب ابن الارت، دینیات جو کتابیں ہیں دینیات کی پاکستان، ان میں بھی اس جلیل القدر صحابی کے بارے میں مختصر سا واقعہ دیا ہے. اس صحابی کی عظمت کے بارے میں حضرت امیر کا ایک بہت جلیل القدر خطبہ ہے. اس خطبے کی مناسبت سے میں پیغمبر کے اصحاب سے سلمان فارسی کو میں نہیں بیان کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ سلمان فارسی کے بارے میں سرور کائنات کے ارشاد ہے سلمان منا اہل البیت. جب میں اہل البیت میں سے کسی کی عظمت تک پہنچ نہیں سکتا تو میں کیا بیان کر سکتا ہوں. بنا پر اس کے ابو ذر کے بارے میں کیا عظمت بیان کروں جس کے بارے میں سرور کائنات کا اتنا عظیم جملہ، کائنات بننے سے آج تک سر ابو ذر سے زیادہ سچ بولنے والے پر سورج نہیں چمکا. یہ پیغمبر کا جملہ. ایسی صورت میں کیا اس ابو ذر کی عظمت بیان کر سکتا ہوں. یا امیر المومنین کے صحابی مالک اشتر جس کے بارے میں حضرت کا یہ جملہ کہ مالک اشتر تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہے جو میری حیثیت پیغمبر کے لیے. میں کیا بیان کر سکتا ہوں ان کی عظمت. میں نے اس لیے 2 مہینے کے ایک مسلمان کو چنا، حضرت خباب ابن الارت. اسلام لا کے 2 مہینے ہوئے تھے. یہ لوہار کا کام کرتے تھے. آئے مکے والے، کہا خباب تم جوان تھے، ہم نے سنا تم اسلام لے آئے. کہاں ہم تم چونکہ مکے میں ظاہر ہے اس زمانے میں ہر شخص گنتی بیلچا یہ سامان چھرا وغیرہ ہر شخص نہیں جانتا تھا. 1-2 ہوتے تھے جو حدادی کا کام جانتے تھے تو پوری دنیا ان کی محتاج ہوتی تھی. تو بہت عظیم ہو، ہم تمہاری عظمت کے قائل ہیں اور ہم تمہارے محتاج ہیں. یہ ساری باتیں غلط ہے. کیا تمہارے آبا و اجداد غلط تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یقیناً غلط. بس یہ سننا تھا جناب. غصہ ہے ہمارے بزرگوں کو تم نے کہا غلط تھے. بزرگوں کی بڑی عظمت ہوتی ہے قرآن کے مقابلے میں. بڑا مسئلہ ہے. خلاصہ بزرگوں کو تم نے غلط کہا. چل ضروری تو نہیں کہ بزرگ اگر غلطی پر ہیں اگر میں کہہ دوں تو غلط کہہ دیا. اب اتنا غصہ آیا، اس کی اتنی ہمت کہ ہمارے سارے بزرگ غلط تھے. لے آؤ اسی کی دکان کے کوئلے جلا دو. جلایا، دہکایا، انگارے بنائے اور جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر برہنہ کر کے لٹایا. 2 مہینے کا مسلمان 2 مہینے کا برہنہ کر کے جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا. سینے کے اوپر 2 بھاری بھرکم افراد کھڑے ہو گئے، اس کو ہلنے نہیں دیا. جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لیٹے ہوئے خباب کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، لا الہ الا اللہ. ایک ہے میرا معبود، اس کے سوا کوئی خدا. صرف یہ جملہ تھا. کہا دیکھو اس کلمے کو چھوڑ دو، ہم ابھی تمہیں چھوڑ نہیں، اسی پر میں جان دوں گا. جب آگ کی تپش نے تکلیف دی، سینے پر جو چڑھے تھے کودے، اور جب خباب اٹھے تو امیر المومنین فرماتے خباب کی پشت سے گوشت کے ٹکڑے گر رہے ہے. کوئی پیغمبر فرماتے میرے قائم کا صاحب ان سے افضل ہوں. اب سوچئے نہیں تو کم سے کم یہ ان اصحاب کی بات ہے جب حجت خدا پہلی بار صدا دیں گے
تو اس صدا میں کچھ امیر المومنین ان اصحاب کے بارے میں باقاعدہ ان کے نام لیے ہیں، ان کے پتہ بتائے ہیں، ان کے والدین بتائے، ان کے جگہ بتائے، پوری تفصیلیں درست۔ یہ وہ لوگ ہیں، حضرت فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کچھ قیام کی حالت میں رو رہے ہیں، حجت خدا ظلم کی چکی میں پس گئے، اب تو ظاہر ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں کچھ رکوع کی حالت میں رو رہے ہیں، کچھ سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں۔ اور ان میں اکثریت کہاں سے ہے، کن کی ہے؟ بصرے سے چند افراد ہیں، کوفے سے 2 یا 3 ہیں، مدینے سے 13، مکے سے 5 یا 4 ہیں، ہندوستان سے 5 ہیں، سندھ سے 1 ہے۔ یہ کل تعداد، باقی سب ایران کے، سب ایران۔ نام بتایا امیر المومنین نے سب۔ ان لی کنزن فی طالقان، پیغمبر کا ارشاد، میرے لیے ایک پوشیدہ خزانہ ہے طالقان۔ یا رسول اللہ وما تلک الکنز، وہ کون سا خزانہ؟ امن الذهب ام من الفضہ، کیا وہ سونے کا یا چاندی کا؟ لا لیس من الذهب ولا من الفضہ، نہ وہ سونے کا نہ وہ چاندی کا، میرے قائم کے اصحاب کا خزانہ، جو ایک مختصر سی جگہ طالقان سے 25 افراد ہیں، مشہد سے، تہران سے، قم سے تو اتنی تعداد ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور مشہد کے بارے میں تو امام پنجم کا ارشاد ہے، جب خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا جلوس کوفے کی طرف روانہ ہو تو اے کائنات میں ہمارے نام لینے والوں، دوڑو اس جلوس میں شامل ہونے کے لیے دوڑو۔ یہ وہ جلوس ہے جو اپنے جھنڈوں کے ساتھ جسر کوفہ پر جا کر حجت خدا سے ملے گا۔ حضرت یہ ساری باتیں، یہ تفصیلات اپنی جگہ پر، چونکہ رات پوری میں بولتا رہا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تھوڑی دیر میں میری آواز بند ہوگی، پانی پیوں گا، کھل جائے۔ مسئلہ آپ کا ہے، نہ آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے، وقت نہیں ہے، وقت نکالیں، پڑھیں اسلام۔ اگر دیر ہو گئی تو بے محال درود بھیجیے گا، پتہ چل جائے گا۔ تو ممبر سے اتارنے کا ایک طریقہ ہے بے محال درود بھیجنا۔ درود عبادت، مگر بے محال عبادت جو ہے اس سے کچھ اشارہ ملتا ہے۔ یہ برمحال آپ کا درود، یہ میں اس پر تنقید نہیں کر رہا، مگر یہ جب آپ کو تکلیف ہو تو درود بھیجیے گا، میں اتر جاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا۔ اب ہماری ذمہ داری واضح ہے، اسی صورت میں ہم اپنے اندر خلوص و محبت و معدت پیدا کریں۔ نہیں بن سکتے خباب، نہیں بن سکتے میثم تمار، اللہ اکبر، بننا تو بہت دور کی بات ہے، سوچ کے عقل پریشان ہو جاتی ہے۔ حجر ابن عدی کو آپ جتنا بھی سوچیں، واللہ العظیم اس کی معرفت کی منزل کے جز تک پہنچنا مجھ جیسے ناقص العلم کے لیے بہت ناممکن ہے۔ اس انگلی سے ٹکڑے کیے، اس انگلی سے کاٹا۔ شام میں قیدی 6 افراد قیدی ہو کے گئے تو ان میں سے سارا فہرست حجر ابن عدی، اس انگلی سے کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ ہاتھ، پھر یہ ہاتھ، یا علی، ہر قطرے خون سے یا علی کی صدا۔ اور جب بالو کٹ چکے، ٹانگیں کٹ چکی، آخری لمحے نجف کی طرف رک کر کہا، میرے آقا نہیں معلوم میں نے آپ کا حق ادا کیا ہے۔ بہت مشکل ہے، کیوں خدا کے واسطے آئیے ہم اس راستے کی طرف بڑھیں، آپس میں ہاتھ ڈال کے۔ ہمارا ہدف ایک ہے، منزل ایک ہے، خط ایک ہے، امام ایک ہے، ایک خط کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عصمت زہرا کا واسطہ آپ کو نہ کہیں حکومت دین کی ہو، کہیں آپ حکومت دین کی ہو۔ سلیقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اسے اختلاف نہیں کہتے۔ سلیقے میں، طریقے میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس اختلاف کو اتنی ہوا دیں، گالی گلوچ اور محترم ماؤں بہنوں تک، اللہ اکبر، میں اگر گالی کے بارے میں جو روایات و آیات ہیں
بیٹھ کے صرف اس موضوع پر گفتگو کروں تو شاید ہم سب سامنے آ جائیں گے کھل کے بے لباس کہ ہم کتنے پانی میں مشکلیں ہیں. نیا ذاتی اغراض کی خاطر گالی گلوچ، اپنے احترام ماں، احترام بہن، احترام خاتون فرض ہے ہر ایک پر. کہاں یہ تو بہت دور کی بات ہے. قرآن نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا وہ اپنی جگہ پر، بلکہ قرآن نے اتنی نزاکت کو اختیار کیا مقام گفتگو میں خبردار ان القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارنا جو ایک دوسرے کے لیے باعث بوجھ بنے، باعث زحمت بنے. ان القاب سے نہ پکارنا. یعنی مثلا کوئی شخص بہت بولتا ہے، اب مذاق میں نے کہا اصل بہت بولنے والے کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا. عربی میں اس کو قوال کہتے ہیں، عربی میں قوال کہتے ہیں. وہ اردو میں جو ہم قوال کہتے ہیں وہ اور ہے مخصوص افراد کے لیے. عربی میں اسے قوال کہتے ہیں جو بہت بولتا ہے. یعنی بعض اوقات واقعی دماغ خراب ہو جاتا ہے سنتے سنتے، وہ بولتے تھکتے رہے. اب مثلا اسی نام سے ان کو پکارا جائے اور اگر اس سے وہ ناراحت ہوتے ہیں، حرام، جائز نہیں، حرام. قرآن کی روح سے قرآن سے حرام قرار دیا. چیزیں کہ احترام انسانیت کو پامال کیا جائے. آگے وہ بھی دین کے نام سے، مذہب کے نام سے، اور بعد میں اس کی تعویل کی جائے. اس پر پورے غالباً سابقہ مجالس میں نے کسی ایک مجلس میں پورا علامات ظہور پر مشتمل خطبہ پڑھ کے سنایا. اس خطبے پر مجلس ہو چکی ہے. اب وہ میری گفتگو ختم. یہ کتاب بھی اپنی جگہ پر. صرف اتنی درخواست ہے کہ جب مسائل میں دو آنسو نکلیں تو اب بہت ہو گیا ظلم، اب ستم کی انتہا ہو گئی. دو حاجتیں، ایک ظہور کی حاجت، ایک دشمنان زہرا کی نابودی کی حاجت. بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. ایک ایک زہرا کا معصوم بچہ اور اس کا روزہ بنا ہوا. سونے کے روزے بنے ہیں، چاندی کے روزے بنے ہیں، حضرت مسلم ناقل کے بچوں کے روزے ہیں، اون محمد کے روزے ہیں. باب الحوائج کے ایک فرزند ہے حضرت حمزہ، جہاں دماغی توازن بگڑے ہوئے افراد شفا پاتے ہیں کوفہ اور قلعہ کے بیچ میں. ان کا روزہ سونے کا بنا ہوا ہے. معصوم یہاں تک کہ شام میں حلب میں زیارت ہے، زیارت الصدق کے نام سے، جہاں حضرت سید الشہداء کی ازواج محترمات میں سے ایک زوجہ کا بچہ صدق ہوا، اس کی زیارت ہے. اور عالی شان زیارت. اور اگر کسی کی قبر نہیں ہے، اور اگر کسی کی قبر پر روشنی نہیں ہے، اگر کوئی آج بھی غریب ہے اور آج بھی عالم غربت میں کوئی پکارتی ہے تو وہ کون؟ وہ رسول کی بیٹی ہے، وہ زہرا ہے، وہ رسول کی بیٹی زہرا ہے. خدا اب دعا کریں یا زہرا ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے مگر ہاتھ بلند کر کے دعا کر سکتے ہیں. اے میرے معبود، تجھے شکستہ پہلو زہرا کا واسطہ، تجھے خون زہرا کا واسطہ ہے، تجھے معصوم محسن شہید کا واسطہ ہے. اب تو اس نجس خاندان آل سعود کو ختم کر دے. بس چند جملے مسائل کے اپنے اپنی حاجت اس دامن عصمت و طہارت سے طلب کیجئے گا. باب الحوائج کے واسطے سے یقیناً خاتون جنت مقام وسیلہ میں بہت عظمت رکھتی ہے. اور واقعی میں نے اپنی سابقہ مجلس میں نے عرض بھی کیا تھا، اپنا واقعہ آپ کو سنایا تھا. توقع نہیں تھی کہ ہم پھانسی کی سزا سننے کے بعد پھر بچ کے آئیں گے. واقعاً توسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بہت عظیم توسل ہے. پہلی حاجت یہ طلب کریں کہ ہمارے دل صاف ہو جائے. یا زہرا آپ کی اولاد پاک کی محبت